وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم اس سے پہلے گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی. اللہ تعالی ہمیں حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے اور ہمیں حج کی سعادت بار بار نصیب فرمائے. الترغیب و ترغیب کتاب الحج میں ہے، دوسری جلد صفحہ نمبر 106. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحاج یشفع فی 400 من اہل بیت. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی اپنے خاندان کے 400 افراد کی شفاعت کرے گا جس کا حج مقبول ہو گیا. اور اسی الترغیب و ترغیب دوسری جلد صفحہ نمبر 108 کتاب الحج میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، حاجی کی بخشش کر دی جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے بخشش کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دیتا ہے، اس کی بھی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے. تو اس لیے جب ہم حج پر جائیں تو اپنے لیے مغفرت کا سوال کریں اور اپنے بھائیوں، دوست، احباب، رشتہ داروں کے لیے مغفرت کا سوال کریں. جب کوئی حج کے لیے جا رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے یہ کہیں کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. And remember him as he has granted you guidance, although prior to this you are most certainly astray. It is mentioned in At-Targhib wa Tarhib, Kitab al-Hajj. It is narrated from Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, the pilgrim whose Hajj is accepted will intercede for 400 members of his family. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Likewise, in At-Targhib wa Tarhib, there is another hadith. It is reported that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, the pilgrim is forgiven, and whoever the pilgrim seeks forgiveness for, Allah subhanahu wa ta'ala also forgives them. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Therefore, when we go for Hajj, we should ask Allah subhanahu wa ta'ala for our own forgiveness, but we should also pray for the forgiveness of our parents, our families, and our friends. Likewise, when someone is departing for Hajj, we should request them, remember me in your du'as and pray for my forgiveness. ثم افیدوا من حیث افاد الناس، پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیوں تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں. قریش کے لوگ مینا سے عرفات نہیں جاتے تھے، بلکہ مینا اور عرفات کے درمیان جو مزدلفہ ہے وہیں پر ٹھہر جاتے، مینا سے نکلتے اور مزدلفہ پر رک جاتے. لوگ سارے عرفات جاتے اور جب عرفات سے لوگ واپس آ کر مزدلفہ پہنچتے اور مزدلفہ سے جب مینا کی طرف لوگ روانہ ہوتے تو لوگوں کے ساتھ یہ مزدلفہ سے مینا آ جاتے. جب ان سے پوچھا جاتا کہ عرفات کیوں نہیں جاتے تو کہتے کہ ہمارا قبیلہ بہت اعلیٰ ہے، ہمیں عرفات جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری شان بہت بلند و بالا ہے، ہم صرف مزدلفہ جاتے ہیں اور مزدلفہ سے ہی واپس ہو جاتے ہیں. تو ان کا اس میں رد کیا گیا اور فرمایا گیا کہ تم عرفات جاؤ اور وہاں سے پلٹو. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر پیدل کوئی سفر کرتا ہے اور ترتیب سے دیکھا جائے تو پہلے مینا ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر عرفات ہے. تو جب مینا سے عرفات جاتے ہیں تو بیچ میں مزدلفہ آتا ہے. حاجی مینا سے عرفات جاتا ہے تو مزدلفہ میں قیام نہیں کرتا، اور پھر جب عرفات سے واپس آتا ہے تو مزدلفہ میں قیام کر کے پھر مینا واپس آتا ہے. واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے.
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. Then, O people of Quraysh, return from the very area others return from. The Quraysh would not proceed from Mina to Arafat. Instead, they would stop at Muzdalifah, which lies between Mina and Arafat. They would leave Mina and remain at Muzdalifah, while all the other people would continue on to Arafat. When the people returned from Arafat to Muzdalifah, and then traveled from Muzdalifah back to Mina, the Quraysh would join them from Muzdalifah to Mina. When they were asked why they did not go to Arafat, they would reply, "Our tribe is very noble. We have no need to go to Arafat. Our status is very lofty. We only go as far as Muzdalifah and then return from there." Allah subhanahu wa ta'ala refuted this practice and commanded them to go to Arafat and return from there. If one looks at the route and the map whilst traveling on foot by walking, first comes Mina, then comes Muzdalifah, and then Arafat. Therefore, when the pilgrims travel from Mina to Arafat, they pass through Muzdalifah without stopping. However, when returning from Arafat, they stay at Muzdalifah for a night and then they proceed back to Mina. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. And seek forgiveness from Allah. Indeed, Allah is most forgiving, most merciful. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ. پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو. دیکھیں، آسان سا جو حج کا طریقہ ہے اس میں چند باتیں ہیں جو آسانی سے یاد ہو سکتی ہیں کہ پہلے حاجی کو مینا جانا ہوتا ہے. 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز سنت یہ ہے کہ وہ مکہ شریف میں ادا کرے اور فجر کے بعد 8 ذی الحجہ کو مینا شریف کی طرف روانہ ہو. پھر مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر ادا کر کے پھر سنت یہ ہے کہ وہ میدان عرفات کی طرف روانہ ہو. میدان عرفات میں ظہر اور عصر پڑھی جائے اور دعائیں کی جائیں. جب سورج ڈوب جائے تو مغرب ادا نہ کی جائے بلکہ وہاں سے پھر روانہ ہو جائیں سورج ڈوبنے کے بعد، اور رات مزدلفہ میں گزاری جائے. وہاں مغرب و عشاء ملا کر پڑھیں، کنکریاں تلاش کریں اور پھر وہیں پر مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کریں. فجر کی نماز کے بعد پھر حاجی کو چاہیے کہ وہ مزدلفہ سے مینا آئے اور بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارے، قربانی کرے، حلق کرائے، احرام کی چادریں اتار دے. پھر طواف زیارت کرے، پھر مینا میں ایام گزارے. 11 کو زوال کے بعد کنکری مارے اور تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں. پھر 12 کو بھی زوال کے بعد کنکریاں مارے، تینوں شیطانوں کو 7. اور پھر جانا چاہے تو وہ یہاں سے مکہ شریف چلا جائے، اور اگر ایک دن اور رکنا چاہے، اور یہ سنت مبارکہ ہے کہ 13 تاریخ کو کنکری مارنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، تو کوشش کریں جب بھی حج نصیب ہو 13 تاریخ کو کنکریاں ضرور ماریں. کیونکہ لوگ بہت سارے چلے جاتے ہیں، اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں. رات آپ چاہیں تو مسجد خیف جو مینا کی مسجد ہے وہاں بھی گزار سکتے ہیں، اور جن خیموں میں لوگ رکتے ہیں وہاں بھی آپ گزار سکتے ہیں. روڈ پر بھی لوگ رات گزار لیتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. سنت کو ادا کرنا انشاءاللہ خوب برکتیں ملیں گی. اب سنت یہ ہے کہ 13 ذی الحجہ کو زوال کے بعد کنکریاں ماری جائیں اور ظہر کی نماز پھر مینا میں نہ ادا کی جائے. سنت یہ ہے کہ مینا سے باہر نکل کر مینا اور مکہ شریف کے درمیان وادی محسب میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء یہ 4 نمازیں ادا کی جائیں. یہ سنت مبارکہ ہے. پھر عشاء کے بعد کچھ آرام کیا جائے اور رات کے آخری پہر فجر سے پہلے طواف کیا جائے. اس طواف کو طواف وداع، طواف رخصت کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر سے پہلے یعنی 13 اور 14 کی درمیانی جو رات ہے اس میں آپ نے فجر سے پہلے طواف وداع فرمایا، پھر فجر کی نماز ادا کی اور فجر کے بعد پھر آپ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے.
ये हुस्न बरकत के लिए सारा तरीका बयान किया गया ताकि हमारे दिल में मजीद इसकी यादें वाबस्ता हो, मजीद तड़प पैदा हो। अल्लाह ताला हम सबको बार बार हर साल हज मकबूल मबरूर नसीब फरमाए। فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, then when you have completed your rites of Hajj. The basic method of Hajj is as follows, which is briefly and easily summarized. First, on the 8th of Dhul Hijjah, it is sunnah for the pilgrim to perform Fajr in Mecca, and then after Fajr, depart for Mina. In Mina, the pilgrim performs Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, and the Fajr of the 9th of Dhul Hijjah. Thereafter, it is sunnah to proceed to the plain of Arafat after Fajr on the 9th of Dhul Hijjah. In Arafat, Dhuhr and Asr are performed, and abundant dua is made. When the sun sets in Arafat, Maghrib is not performed there. Instead, after sunset, the pilgrims leave for Muzdalifah, where they spend the night. In Muzdalifah, Maghrib and Isha are performed together. Pebbles are collected and Fajr is offered there. After Fajr, the pilgrim proceeds from Muzdalifah to Mina. Thereafter, the pilgrim stones the largest Jamarah with 7 pebbles, offers the sacrifice, shaves his hair, and removes the ihram. He then performs Tawaf-e-Ziyarah and returns to Mina to stay for the remaining days. On the 11th of Dhul Hijjah, after Zawal, he stones all 3 Jamarat 7 pebbles each. And on the 12th of Dhul Hijjah, after Zawal again, he stones all 3 Jamarat with 7 pebbles each. If the pilgrim wishes, he may then leave for Mecca. However, if he remains for one more day, then this is even better, because to stone the Jamarat on the 13th of Dhul Hijjah, the next day, is one of the beautiful sunnahs of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Therefore, whenever Allah subhanahu wa ta'ala grants you the ability to go on Hajj, try to stay an extra night in Mina and perform the stoning on the 13th of Dhul Hijjah as well. Although the majority of people leave early on the 12th of Dhul Hijjah, there is no need to worry, as there are still plenty of people which stay the extra night in Mina. Inshallah, one will receive great blessings by staying an extra night. So, on the 13th of Dhul Hijjah, after Zawal, the pebbles are thrown again to all 3 Jamarat, 7 pebbles each. Thereafter, it is sunnah to leave Mina, and in Wadi Muhassab, which lies between Mina and Mecca, perform 4 prayers there: Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha. This is also the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. After Isha, one should rest for a while. Then, during the last part of the night before Fajr, one performs the farewell tawaf, Tawaf-e-Wida'. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam performed the farewell tawaf before Fajr, during the night between the 13th and 14th of Dhul Hijjah. He sallallahu alaihi wasallam then offered the Fajr prayer, and after Fajr departed for Madinatul Munawwarah. This entire method has been mentioned so that these blessed scenes remain alive in our hearts and our longing for them increases. May Allah subhanahu wa ta'ala grant all of us, year after year, an accepted and blessed Hajj. Ameen ya Rabbal Alameen.